میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخانی میں شمع فرمائی اور صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگوں کی شناخانی بھی شمع فرمائی۔ یہی خاصہ ہے اہل سنت والجماعہ کا۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ نے ہمیں اس مذہب میں رکھا جس مذہب کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہر ہستی کا ادب احترام ہم کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک عقیدہ دیا ہے، بڑا خوش قسمت عقیدہ ہے۔ بعض ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے منکر ہیں، بعض نبی کے صحابہ کے حوالے سے منکر ہیں، بعض اولیاء اللہ کے حوالے سے منکر ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ دیا کہ کسی کے بھی ہم منکر نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ارے نبی کی ذات تو جہاں تک رہی، صحابہ کی ذات جہاں تک رہی، اولیاء جہاں تک رہے، اگر ہمارا استاد یا ہمارا شیخ بیٹھا ہے تو ہم اس کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب نے بھی نعت شریف پڑھی، حضور غوث العالمین پیر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمت سرکار کی، تو ان کی نعت سنتے ہی وہ میرے خیال میں، میرے دماغ میں ایک منظر چل پڑا۔ وہ منظر تھا جب ہم طالب علم تھے، جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار علوم میں پڑھا کرتے تھے۔ حضور غوث العالمین پیر جیلانی محبوب سبحانی کی 11ویں شریف ہوتی تھی، بڑی 11ویں شریف۔ ہمارے استاد محترم مولانا ممتاز احمد علیہ رحمت سرکار وہ کرایا کرتے تھے، اور آپ مرید تھے گولہ شریف والے آستانے پہ۔ تو جب نعت خان غالباً قاری بشیر احمد صاحب تھے، بزرگ ہیں لام داڑھی والے، اکثر تو میں نے ان سے سنی، وہ نعت شریف پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ نعت شروع کرتے تھے، منقبت جب شروع کرتے تھے، تو ہمارے استاد محترم صاحب اس کو پیسوں سے اتنا رجا دیتے تھے، اتنا کمال کر دیتے تھے۔ پوچھا کہ حضرت کیا بات ہو گئی ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کملے ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ حضور غوث العالمین پیر جیلانی محبوب سبحانی نے تمہیں اتنا رنگا ہے کہ کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا اگر پوچھنا چاہتے ہو تو فرمایا ممتاز احمد چشتی سے پوچھو غوث اعظم نے کتنا رنگا ہے۔ تو ایک بار استاد صاحب کی بلا مسجد میں آئے تو بتایا، استاد صاحب کہنے لگے میں ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بڑی پرانی بات استاد صاحب نے سنائی ہمیں، بیٹا ہم ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو میرے ساتھ ایک فقہ جعفری کا بندہ بیٹھا تھا، تو نماز کا وقت آیا، ریل گاڑی میں نماز پڑھنا جائز ہے، تو استاد صاحب فرماتے ہیں اس نے جائے نماز بچھائی، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے بعد اب میں اپنے بیگ میں جائے نماز تلاش کرتا ہوں، مجھے جائے نماز نہ ملی۔ فرماتے ہیں اس نے جب نماز پڑھ لی، اس نے کہا مولوی صاحب آپ بھی اسی جائے نماز پر نماز پڑھیں۔ میں نے کہا میں تیری جائے نماز پہ کیسے نماز پڑھوں؟ دل میں کہا تو صحابہ کا گستاخ ہے، میں کیسے اس جائے نماز پہ نماز پڑھ لوں؟ کہتے ہیں میں نے پھر اپنے بیگ کو کھولا، جائے نماز نظر نہیں آئی۔ کہتے ہیں میں وہیں بیٹھے میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی میں تیرا مرید ہوں، کیا میں اس بدبخت کے اس جائے نماز پہ نماز پڑھوں؟ فرماتے ہیں یہی کہنا تھا، میں نے اپنے بیگ کو جب تیسری مرتبہ کھولا تو جائے نماز سامنے نظر آئی، سمجھ گیا کہ میرا غوث اعظم کبھی بھی کسی میدان میں خالی نہیں چھوڑتا۔ اگر دل وار ہو، بندہ مانگنے والا ہو، غوث اعظم پیر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمت سرکار سے کیا کمال ہے ان بزرگوں کا۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ میں حافظ شرازی کا بھی حافظ ہوں، حافظ شرازی کا بھی حافظ ہوں۔ ہم نے تو صرف حافظ شرازی کا نام سنا ہے نا، ہم نے پوچھا استاد جی کیسے حافظ ہے، حافظ شرازی کے متعلق کچھ بتائیں۔ فرمایا حافظ شرازی وہ جوان ہے، اس کی ایک عادت تھی، صوفیات ہے، اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی اپنی درسگاہ میں جو بھی آتا نا، اکثر آپ نے پیروں کو دیکھا ہوگا، کسی کے ہاں جاؤ تو وہ صرف مرید کر کے سلسلے میں داخل کر کے ولایت دے دیتے ہیں، یہ طبیعت کی بات ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں وہ مرید کرنے کے بعد تصوف نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں علم پڑھو، تو بعض کیا پڑھاتے ہیں؟ فرمایا جب حافظ علیہ رحمہ سرکار کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور مجھے کچھ پڑھا تو دیں۔ آپ نے فرمایا بھائی بات سیدھی سادی ہے، ہمارے آستانے کا اصول ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی کتاب پڑھاتے ہیں، یہ کتاب پڑھو۔ تو پہلا دن وہ شخص جب کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا تو اس کتاب کے پہلے ورق پر لکھا ہوا تھا اگر تیرا پیر تجھے کہے
اپنے مسلح کو شراب سے رنگ دے تو رنگ دینا. پہلے دن آنے والا وہ تو بڑا حیران ہو گیا. اس نے کہا پیر صاحب یہ کہ چکر چلایا تسی ایکڑی گل ہوئی پیر کہے اپنے مسلح کو شراب نہ رنگ تے میں رنگ دیواں. قرآن تے شراب حرام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب حرام ہے تے پیر آ کے شراب رنگ دیواں. آپ فرمایا میاں صاحب تو حالی پڑھ گئے کو ولا تے کو سمجھ آوے سی شیر دی تے کو پتہ چل وے سی. وہ بندہ ہائی کون بزرگاں دین فرمایا وہ جوان دی برات آندی پئی ہا جڑے ویلے برات ٹرندے ٹرندے دریا دے کنارے دی آئی, ٹھیک ہے نا, سارے براتی گئے دریا دے پار, شادی تھی بلا واپس پے آویں, جڑے دریا دے وچالے پاندے چین بیڑی گئی ڈب, جڑے بیڑی گئی ہے ڈب سارا کچھ فنا تھی گئے, ساری ساری بیڑی غرق تھی گئی ہے. اتوں بیڑی جو صرف ایک جوان بچیا جڑا گھوٹ آئی پیا اوہی نے تیر دے جس طریقے نال جڑے کنارے دے آ بیٹھے آدھے اماں گئی مر, ابا گئے مر, بہن بیرا سارے گئے مر, وہ جڑی رن گھن کے آیا ہمیں گھر والی اوہی گئی مر. ہن کلا بچیا ودا تے جڑے ویلے بندہ کلا ہوندے پیچھے آدے ہن بیا کوئی در نہیں, خدا دا در ہی گولا. ایسا لوگ جو ہی سمجھا نا صحیح جڑے ویلے کوئی نہ لبے پیچھے دے مولوی صاحب خدا دا در گولے دے ہیں بھلا خدا نہ اون جوان کہ کہتا ہوں ہی ڈٹھا ہوں کہ کہیں جا دے کشے کہیں نہیں میں بالکل لاوارث بن گیا لہذا ہن خدا دی بارگاہ وچ میں نا ہن سچے دے ٹردے باہر آیا پوچھتے یار کوئی اللہ والا ہے جڑا میں کو خدا دی بارگاہ وچ گھن ونجے. اولیاء اللہ صوفیاء خدا دی بارگاہ وچ گھن انہاں کسی جی ہاں اے فلاں علاقے وچ ونج پیا اتھاں اللہ دا ولی بیٹھے بغداد دی سرزمین تے اوتے کو اللہ نال ملا لے سی جڑو اتھاں پہنچے نا تے آپ حافظ شرازی علیہ رحمۃ سرکار دی کتاب پڑھا دیتی تے اوندا پہلا شعر یہ آئی کہ پیر اگر تے کو مسلح کو شراب نال رنگ دے تے تو رنگ دیویں کہیں انکار نہ کرے پیا. او آدے لج پالا اے کیویں فرمایا پتہ چل ویسی تے کو پتہ چل ویسی. وقت گزرتا رہا کئی سال بعد آپ نے فرمایا اوئے ون فلانے گناہگار اڈے دے ون اللہ پالا ولی تھی کہ گندی جادے بھیجنا پئی فرمایا ون چلو پیر ہن کیا کروں مرنا نہیں تے جیونا کیا ہے. حضرت ٹر پہ ٹردے دروازہ کھٹکھڑایا سی جڑے کھٹکائے سی نا تے عورت دروازہ کھولے ڈٹھی بے ہوش تھی گئی ہے. این پانی سٹ کے ہوش گئی دے آدھے مائی کیا تھی گئی بے ہوش تھی گئی ہیں آدھی بے ہوش ہی واسطے تھیاں جڑی میرے دروازے دے کوئی آندا ہاں اون دے آون تو پہلے ایک بزرگ آندا ہاں جڑا اون بندے کو جھلیندا ہاں تے میری عزت محفوظ رکھیندا ہاں. اج میں بے ہوش تا تھیاں تو میرے دروازے تے آ گئی میرا مل مکا کھڑی او بزرگ کتھا جڑا میری عزت بچیندا ہاں. اج وہ بزرگ نہیں آیا فرمایا مائی اگر بزرگ ماتے کو دکھا دے ماں والا مانے ویسے آکھن لگی جیا بھجدا گیا آدھے لج پالا ذرا آتے صحیح پیر کو لگی گیا وہاں پکڑ کے آدھے سی اے مائی میں آدھی کھڑی ہے جڑے ویلے آیا نا فرمایا مائی اپنی حقیقت دسا آدھی سونا میری برات ٹر گئی دریا دے کنارے تو ٹپ کے آدھے چ پہنچے نا صحیح تے بیڑی گئی ڈب میں تردے کہیں کنارے دیا لگیاں کہیں ایسے بندے دے ہاتھ چڑیاں جانے کو برائی والے پاسے لا چھوڑے لیکن کہیں کریم دی نگاہ پہ یہ برائی نہیں کی تھی آج تک میں لیکن میں کو جگہ دے دلہا دیتا گئے تے بزرگ بچاویں رہا. آپ نے فرمایا میاں شیر سمجھ آئے بھی آدھے لج پالا کہیں نہیں آیا فرمایا ہون سمجھ گئے جے پیر آکے مسلح کو شراب نال رنگ دے رنگ دیتا کر فرمایا تو نہ سمجھتا میں اے برائی دادا یا نیکی دادا ہے وہ تیرا پیر تیری عزت بچے نہ رہ گئے. سبحان اللہ. فرمایا تیرا پیر تیری عزت بچے نہ رہ گئے وہ کملیا تیرا پیر تیری عزت بچے نہ رہ گئے. اے کوئی زال بھائی کہنی ہے تیری گھوکواری وہ جڑے گھن کے پیا نہ ہمیں کمال کا اے اڑے گئی ہے بھئی تو ہی دے آئے پیا فرمایا ہی واسطے اللہ والا جڑا رستہ دے وے چاہوں دے چل پیا کر. سارے استاد محترم فرمے نے انہاں اساں او ہیں جنہاں حضور غوث العالمین پیر جیلانی محبوب سبحانی کو منگے آئے تے اٹھے سے تے منگے سے واقعتاں سپاتے سے کہ واقع شہنشاہ دیونا لائے فرمایا مریدی لا تخف اوے میرے مریدہ تے کو خوف کوئی نہیں ایسی مریدہ کو خوف کوئی نہیں کیونکہ خدا تعالی نے آپ کو انعام دیتے تھے آپ نے انعام وصول کیے اپنے مریدہ کو عطا فرمائے. عزیزان محترم اساں لوگ ساری سب تو وڈی جڑی کمی ہوندی پئی اساں اولیاء اللہ دا کرامات انہاں دے اوصاف جمیلہ انہاں دی کرامتاں انہاں دے ساری چیزاں پڑھدے ہیں
کدیں اساں اے نہیں سے ڈٹھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ایڈی وڈی عظمت والا ایڈی وڈی شان والا پیر جڑا دریا دی میں آندا ہا مدرسے میں ٹردا نہ سی میں دے مدرسے پہنچ ویندا ہا ولائی میں واپس ویندا دریا چ رستے جاندا ہا تے ڈٹھو نے ایک مئی بیٹھی بڈڑی روندی بیٹھی ہے آپ ایک نہیں گزر گئے طالب علم جوان گئے دوجری ولائی میں تیجری میں کرنے کنے ایک نہیں آپ پوچھیا اب ماں میں ایک گال پوچھا دے سے پوترا پوچھ اما ایک گال دے سا بھئی کافی سال تھی گئے میں دیکھن لگیا ہی دریا دے کنڈے دے بائے کے روان لگ دیئے میں درس پڑھ لینا تو روندی بیٹھی ہونی ہے واپس آنا روندی بیٹھی ہونی ہے وجہ کیا ہے آدھے پتر تیرے واسطی گال کائنی ٹورون آدھے اماں واسطی گال کائنی چل دساتے صحیح مطا واسطے چاہ بنیا مطا کہیں کم کار بنیا آدھے پوتر اچھا پوچھتی تیرے واسطی گال تا کہیں پردہ صاحبانیاں اے میرے پوتر دی برات پہیاں ہے کہ دریا جڑا ہے نا سی ایم پوری پوری بیڑی بروڑی تھی ہے ایک کشتی گئی ہے ڈوب لہذا جڑے کشتی ڈوب گئی ہوں روندی بیٹھیاں تے رب کو دعا بیٹھی کرنیاں اللہ سیاں میرے پوتر دی برات تے او جڑی جنج ہے او تے تار چا آ فرمایا اماں تو ہی کیڑی شہنشاہ ہے وہ کتنا عرصہ تھے آ کے پوترا 12 سال تھی گئے فرمایا اماں 12 سال ہے جو تم مر گئے ہو سن انہاں کو مچھلیاں کھا گئی ہیں مچھلیاں کو ول مچھلیاں کھا گئی انہاں کو بندے کھا گئے ہو سن اماں کدو تر دیئے ایویں دیکھ کے آدھیے پوترا لگدا دے بڑا سونا ہی پر پہلے تے میں کو امید آئی رب تار دے سی تو میری امیدی مکائی لینے وانی پرا تھی تو کئی کم دکھائی نہیں آپ کو جوش آ گیا فرمایا اماں مگ کیا مگنی ہے میں گھنا دے رہا مگ دی کیا ہیں آکھا لگی پوترا گھنا دے سے فرمایا ہاں گھنا دے سا آگے پوترا بلا بیڑی تار آپ نے دعا کی تھی اللہ سیاں بیڑی دے تار سارے استاد مولانا ممتاز مصطفی فرمانے ہونے ہیں کہ آپ نے دعا کی تھی اللہ سیاں بیڑی تار جواب آیا بیڑی کو نہ ترسی ختم تھی گئی ہے آپ وقت دعا چکی تھی مالک کا کرم کر تو کریم ذات ہے جواب آیا کہنا بیڑی ترسی بیڑی ختم تھی گئی بندے مار کے ہن کی میں تارا جڑے تریجے دفعہ دعا کرن ہائی جوان دعا کیتے تے لفظ بولن اللہ سیاں میں آج تک کشہ نہیں بھی منگی میرے تے ظلم ہے جو مرضی تھی دا رہ گئے میں رب سمجھ کے عبادت کی تھی آج بندہ تھی کہ منگدا پیا نہیں رہدا پیا مدینے دے وچوں مدینے دے تاجدار نے آکھیا رب کائنات اے میرا پوترے کشہ دے چا سبحان اللہ اے میرا پوترے سرکار دا آکھن اللہ سے فرمایا وانجو فرشتے آ میرے پیارے بندے کو آکھ او غوث اعظم پریشان نہ تھی اور رب انعام پہ دے دی کیا انعام پہ دے دے سارے استاد سے فرمانے ہونے جڑے ویلے دعا قبول نہ تھی نا کہ حضور غوث پاک سرکار نے اپنا کپڑا اتارا جڑا پاکی وجن او دریا چ سٹونے ہر چیز دریا فرمایا میں بیٹھا تھا بس عبادت ہی چھوڑی بیٹھا جڑے ویلے جلال آپ نے پیر کو پر میں ہر چیز پہ میں نہیں عبادت کرے گا جڑے جوان کو جلال ہے نا نبی سے سفارش کی تھی وقت آواز آئیے غوث اعظم ہن او بیڑی کو چھوڑ ہن جڑا تیرے کول سوٹا پے دے نا آسا ایکو جتھاں سٹے سے رب تھاں بیڑی کڈے سی ڈوبی تے جتھاں مرضی ہائی ہائی وہ دریا دے جڑے مرضی کنڈے تے ڈوبی ہائی جڑی جا تے ڈوبی ہائی پر جتھاں تو اپنا سوٹا سٹے سے رب ایتھاں بیڑی تار دے سی آپ نے سوٹا سٹیا بیڑی گئی تر جڑے اماں دی ٹھا بڑی خوش تھی گئی اماں دی ٹھا بڑی خوش تھی گئی جڑے ویلے اماں خوش تھے ایویں خوشیاں نال کھڑی بیڑی ٹردے جڑے کنڈے تے آ لگے کنارے تے لگے اماں گئی بھج کے بیڑی وچ وڑی سارا کچھ ڈٹھے سی غوث اعظم سرکار فرمایا اماں دیکھ متا کے شے بڑھتا نہیں گئی آدھے پوترا جڑے ٹرے ہاسے پے کے گھر چوں پوتر دی برات گھن کے ٹری ہمی میں زیرے کلیجے سرے کی زیرے آدن کلیجے کو میں ہوں لے انہاں کو بھون کے رکھے آمی میرا پوترا حالی تک دھون نکل دا پے پوترا پتہ نہیں تک کی چھوتا دیتے فرمایا اماں تو سارے تار نے نہ دیکھ ساریاں محنتاں دیکھ
ساریا مشقتاں دے اما میں کلا ٹریا وی بغداد دی سرزمین تے اما جا روٹی بند ہو گئی روٹی کھاون دی پرواہ نہیں کیتی اما درختاں دے پتے کھاندا رہ گیاں اما جے درختاں دے پتے مک گئے میں ایویں گزارے کیتن میں کہ مالکا تیرے رنگ چ تو راضی ہے غوث آدمی راضی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اما اساں رب کو این راضی کیتے سے بھلا سا کو رب بھی این راضی کیتے میرا ویر یہ اولیاء اللہ جتنے بھی بزرگ گزرے انہاں بڑیاں محنتاں کیتیاں بڑیاں مشقتاں کیتیاں ٹھیک ہے نا سی اساں دے شاید ایویں جمدی جاتے بیری بن ویندے یہ گل ٹھیک ہے بن ویندا رہندے لیکن قطعی تے حقیقی فیصلہ نہیں محنت کرو نماز تے زور دیو میرے نبی سے حدیث پاک کے سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دو سو تو جو کیڑا صحابی ہے جڑا چاہندے کہ جنت وچ ہوندا ہے محل تے گھر بن ونے اساں سوچ پوچھا نا سی کہ جڑی یہ نویں کالونی بندی پئی ہے ایچ ڈی ہے میرے خیال سے نہیں ڈی ایچ ہے یہ ڈی ایچ ہے تو والا کوٹھی چاہیے ہر میں سی میں کو مل ونے تے نبی سے فرمایا وا کملا ایتھوں دی کوٹھیاں مرندا ودی او آخرت دی کوٹھی بھی بنا گئن جڑے جنت وچ کوٹھی بن ویسی والا تیرا گھر جنت وچ بن ویسی والا تو جنتی بن ویسے صحابہ کی دی یا رسول اللہ ساو جسیاں سرکار فرمایا او جڑیاں جنت دی کوٹھی دے محل لئی نا او ایک ہی ہوئے کیڑا یا رسول اللہ فرمایا تین وچ 12 رکعتاں پڑھ جا تین تے رات وچ 12 رکعتاں پڑھ جا میں محمد گواہی دیتی ونا صحیح مسلم دی حدیث پاک ہے سرکار فرمایا میں محمد گواہی دیتی ونا اے 12 رکعتاں جیڑا بندہ پڑھ سی چا فرمایا جنت وچ ہوندا محل تے امید تھی ویسی سبحان اللہ 12 رکعتاں ہیں کیڑیاں سرکار فرمایا فجر دی نماز تو پہلے 2 رکعتاں سنتا تے ظہر دی نماز تو بعد 2 رکعتاں سنتا یہ کتنیاں بن گیا 4 فرمایا ظہر تو پہلے 4 کتنیاں بن گیا 8 تے فرمایا مغرب تو بعد 2 کتنیاں بن گیا 10 تے فرمایا عشاء تو بعد 2 رکعتاں فرمایا 12 رکعتاں جیڑا پڑھ سی رب کائنات محل عطا فرمائے سبحان اللہ اندازہ لو اے تے سنت موقدہ دا کمال ہے نا تے فرض دا کمال جتا دا بوجھ ہوتی نا صحیح اے اساں لوگ کی پاسے توجہ کو نہیں کرتے محفل منانا اچھا کام ہے محفل منایا کرو میلاد منایا کرو نبی دی محبت کا ایک تقاضا ہے پورا ہونا چاہیے لیکن ان وچ آمن دا میرا ویر مقصد یہ ہے نماز پڑھی ٹھیک ہے نا جدن تک تساں نماز نہ پڑھو میرے نبی سے فرمایا صحابہ تو پتہ ہے اللہ سے کدن مسکران دے صحابہ کیا صاحب کیا پتہ اللہ سے کدن مسکران دے فرمایا ایک موقع دے رب کائنات ہی مسکرا پوندے اپنے بندے دے یا رسول اللہ او کیویں سرکار فرمایا جڑے ویلے گھر والا اٹھی آوے اٹھی جان دے بعد وضو کرے سردی دا موسم ہوئے اپنی رن کو اپنی زال کو اپنی گھر والی کو پانی مار کے اٹھاوے آ کے اٹھی نماز پڑھ سویر دی رب کائنات فرشتیاں کو سدے دے ارے فرشتیوں دیکھو آج میں اپنے بندے دے خوش بھی آتیاں سبحان اللہ خوش تیندا پیا اللہ سیاں کیوں فرمائے محبت کریں دہا اے پیار کریں دہا اگر چاہے تے نماز واسطے نہ اٹھاوے ہا اون دے واسطے جائیداد گھننا ہے اون دے واسطے دنیا کمائے اون دے واسطے ہر چیز نہ نفرت کی دیسی پر جنن میری ذات دیواری ہے یہ نا پیچھے وہ کوئی پانی مار کے کھڑا ہے سبحان اللہ ایسی نا اساں اندازہ لو اگر اپنی اولاد کو اساں بے کما واسطے گھنٹی لا کے زبردستی اٹھا کے بجا چھوڑے نے کدی نماز والے پاسے بھی اٹھاؤ چا ٹھیک ہے نا جنن تساں نمازی بنسو بل اولاد تو کو دیکھ کے نمازی پڑھسی میرا ویر ضروری نہیں کوئی فلانے مسلک دی مسجد وچ ونج نا ایک کیا مسئلہ دیسی وجہ ساری عوام نہیں نسی عام سودا لوگ کوئی لوگ آدن بول صاحب فلانا بولی یاد ہے فلانا یاد ہے فلانا اساں کیڑے کیڑے کو آ گئے ہیں تو اساں کیڑے بولی دی منو بھئی عوام الناس کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے جو عام بندہ ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے جو رب نے حکم دیے ہیں وہ کرو جن سے رب نے روکا ہے رک جاؤ بس رب کہتا ہے تمہارا بھائی ہے اسے سلو رکھو رب کہتا ہے ہمسایا ہے اگر کچھ پکایا تو ہمسا کے گھر میں دے دو یہ دے دو رب کہتا ہے نماز کا وقت ہے نماز پڑھو رب کہتا ہے حرام کے رزق سے بچو تو بچ جاؤ یہ چیزیں جو ہیں تم زندگی میں کر لو گے فرمایا اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے سبحان اللہ عوام کے اوپر یہ نہیں ہے کہ جی وہ ابو طالب کا ایمان کیا تھا وہ امیر معاویہ کے بارے میں کیا تھا وہ یزید کے بارے میں کیا تھا وہ فلاں کے بارے میں بھائی تم سے قبر میں یہ سوال نہیں ہوں گے تم سے سوال یہ ہوگا کہ آؤ بتاؤ تمہیں اولاد دی تھی جی اللہ اولاد دی تھی نماز پہ لگایا یا اللہ میری اپنی نیند نہ کھل گئی کہ اولاد کو بھی تو اٹھاواں
رب سے کسی بلا تھی کھڑا رہا جنن جواب دے سے یا تعالی تریشن تھی دی تیری ٹھیک ہے نا سی یا بلا جنت وچ ویسی ہی واسطے میرا ویر ایک گال مذاق تھی نہیں حقیقت ہے میلاد اے یاری شریف جتنیاں محفلاں مناون دا مقصد ہے رب اولاد دیتی ہے نمازی بنا ٹھیک ہے نا آسان طریقہ یہ ہوئے گھر وچ مصلی وچ آ جنن تو نماز پڑھ سے گھر والی پڑھ سی والا جنن گھر والی پڑھ سی دیاں دیکھ کے پڑھ سے والا پوتری پڑھ سے سارا دا سارا ٹبر نماز پڑھ سی ایمان سے میرا ویر نماز پڑھی کرو نماز دے بغیر کوئی چارہ کہیں نہیں ٹھیک ہے نا سی جڑا بے نمازی ہے فرمایا شیطان بھی اون دے کو پناہ منگ کر دے ایک بزرگ حضرت امام بائی بستامی علیہ وسلم سرکار فرمایا میں شیطان کو ملو میں دا پیام دا گوا گیا او میں کہ حال سنا آدھے سی بس میں تو حیران تھی میں کیڑی چیز دے آکے میں ایک سجدے دا انکار کیتا ہوں رب آکے شیطان سجدہ کر آدم علیہ السلام کو ایک دا انکار کی دمی فرمایا فاخرج وہ نکل من فرمایا بندیا تو دیئے پانچ نمازاں چھوڑ گئی وہ پتہ نہیں کتنے سجدے چھوڑ گئی میں تیرے کو ڈردا ودا متا خدا دا کار تیرے تو ڈھاوے میں شیطان پھنس بجا اندازہ لو شیطان ہی بے نمازی کو ڈر دے اور صرف شیطان نہیں نبی سیدی حدیث بزرگ فرمینن کتا جڑے ویلے بے نمازی گرے دے کتا آسمان نے پسے منہ کر کے دے اللہ تیرا شکر کتا بنائے بھی بے نمازی نہیں بھی بڑھایا اندازہ لو اساں دادے مولی صاحبہ نماز کا طور ہو لگتی بیٹھے وہ سونا نماز بڑی اہم عبادت ہے سرکار فرمایا سب تو غلیظ جانور خنزیر ہے فرمایا جنہاں بے نمازی انہیں سامنے آندے او بھی آدھے اللہ سیاں تیرا شکر ہے چلو پلید بنائے بھی بے نمازی تو نہیں بنایا نا بے نمازی ایڈا وڈا بلا ہے کوئی ٹھیک ہے نا جنہاں گھر بے نمازی ہوندے نحوست آویں گی تو میرا ویر آج عہد کر آج سوچ بنا اپنے دماغ کے رکھ کہ میں بھی نماز پڑھساں اولاد کو بھی نماز پڑھساں میلاد مناون بے نمازی کا کوئی فائدہ کوئی نہیں میں نہیں آتا بیٹا یہ بے نمازی ہے اللہ معاف کرے مقصد آکھن دا بھی اصلاح ہونی چاہیے ہر ایک بندے کو جیڑا بندہ ہوئے وہ کو بھائی جان نماز دا وقت تھی کہ نماز پڑھ گنو سارے کم چھوڑ دو نماز پڑھو دین اسلام دے چل ونجو حلال حرام دی تمیز رکھو مودے بعد تو سب پکے پکے جنتی ہی ٹھیک ہے نا سی اللہ کریم سب کو عمل دی توفیق عطا فرماوے اور جڑے بال بیٹھے تے انہاں واسطے بھی میں آکھی ونجا پترو والدین دا ادب احترام کیتا کرو ٹھیک ہے نا جڑا ابا ٹر ویندے وال پتہ چل دے ابا جیدا ہو کسی ہاں ابا دا کیا کام ہے سب کو پتہ ہے جڑا کہندا ودے نہیں ہاں جڑے ابا مار ویندے پیچھے دے مولوی صاحباں ہن رولے کو اگے کیویں سی آکے فون آیا اودے شادی تے آنا پوسی فون آیا فوت کی دینا پوسی میں کلا اڈوڑے کیوں مار سکنا میں کسی کہ ابا یا تے ابا اڈے ویندا میں کام دے وینا میں کہ پترو ہن پتہ چلدا پیا پے دی قیمت اے حال ہی پتہ نہیں چلیا اللہ دے بندیو نبی سیدھی بارگاہ وچ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ گھر دا سامان میرا پیو ویچی کھڑے سارا ہن ایک خالی بالٹی پئی دھاون واسطے میرا پیو او چاہ کے ویچن ویندا پے جڑے صحابی نے گل کیتی سرکار دی بارگاہ وچ جبریل آ گیا یا رسول اللہ حالی فیصلہ نہ کرائے پے او بڑھڑا پی آندے او بڑھڑا پی آندے جڑے لے ابا آ گیا سرکار فرمایا میاں حال سنا آدھے یا رسول اللہ میرے پتر تو کیا کہ سرکار فرمایا گل کی سی یا رسول اللہ جب پوچھو جڑے ویلے جمیا ہائی ای کو ٹرن کدا آندا اے جڑے جمیا ای کھاون کدا آندا اے جڑا جمیا ہا ای کو بولن کدا آندا جڑا جمیا ہا ای کو کپڑیاں دا پھرتا سرکار دے کھمبار کی چوں ہنچوں آ گئے آدھے لجپالا جے میں ظالم ہوا جمدی جا دی کچی گھٹ کے مار کھتا میں نہیں بھی گھٹا یہ کو چنگے کپڑے پوائے نہیں چنگی پرورش کی تمی چنگی تعلیم نہیں تمی چنگا بڑھائے نہیں آج اگر میں کوئی چیز ویچ بیٹھا ہے کیا دے ابا کھاوے فرمایا نا سرکار فرمایا صحابیہ ابا اگر ساری جائیداد بیچ دے وے تو کچھ نہیں آ سکتا یہ واسطے میرے پترو ہے خیال کیتا کرو والدین دا ادب احترام کیتا کرو اللہ کریم سب کو عمل دی توفیق عطا فرماوے سوال ہے یہ بتائیے کہ ہم کام کرتے ہیں گھروں میں اپنے واش روم بناتے ہیں اس کے اندر تو کہ بسم اللہ پڑھ کے کر سکتے ہیں واش روم ہے ابھی کچھ چالو نہیں کیے کچھ بھی نہیں ہے ہاں بالکل کر سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کر سکتے ہیں کام شروع کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک وہ نجاست کا محل نہیں بنا جی جب اس میں نجاست آئے گی وہ جگہ پلید ہو جائے گی پھر اس میں جانے کے لیے منع کیا یعنی وہ بسم اللہ نہیں پڑھنی موبائل رات بنا کے رکھ دے سنتے رہے تو ہاں اگر اس میں نجاست نہیں ہے یعنی کہ استعمال نہیں ہوا تو بالکل آپ اس میں نعتیں بھی سن سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جب اس میں نجاست آئے گی تو پھر وہ نجاست ہو جائے گی کیونکہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر آئے
تو سرکار کی امی فرماتی ہیں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سرکار نے اس طرح نا اپنی مٹھی مبارک میں نا زمین پکڑی، تو فرماتی میں بڑی حیران بھی پہلے دن کا بچہ اس زمین کو پکڑ رہا ہے، تو فرماتی ہیں میں نے جب سنا تو سرکار کے لفظ تھے بخے بخے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے زمین میری غلامی اختیار کر، مجھے پتہ ہے میں تیرا مالک آ چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ میرے یار نے آج زمین کو ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، پکڑی تو تھوڑی سی مٹی ہے پر یار کے ہاتھ میں وہ برکت ہے، پوری زمین کو پاک کر دو۔ زمین ساری کی ساری پاک ہے، جب تک اس پہ نجاست نہ آئے وہ پلید نہیں ہو سکتی، ہاں نجاست دور کا تو پھر بھی پاک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جاتے ہیں کسی کے گھر جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں بھئی یہ صحیح لوگ ہیں کرسچن جیسے بھی ہیں، تو اب ہم کھانے کے لوگ کچھ دیتے ہیں تو اب کیا ان کو انکار کر دیں یا کیسے اگر آپ کو پتہ ہے، پہلے کی بات ہے پتہ نہیں ہے نا، اگر پتہ نہیں ہے تو مجہول الحال کے بارے میں یہی ہے آپ کھا سکتے ہیں، مجہول الحال۔ ہاں جب پتہ چل جائے تو پھر توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جب پتہ نہ ہو، عقیدے کا پتہ نہ ہو، سوچ کا پتہ نہ ہو تو پھر آپ کا کھانا جائز ہے، کیونکہ ہمارا ملک پاکستان اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو، اسلام کے نام پہ یہ پاکستان بننا تھا نا، تو اس لیے فرق نہیں ہے۔ ہاں جب پتہ ہو جائے چل جائے کہ یہ وہ ہے تو پھر احتیاط کرنی چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ تو پھر بھی وہ دیں بھی آپ کھا لیں یا پی لیں اس کے بارے میں ان کو بس سیدھا سیدھا کہو بھائی مجھے ڈاکٹر نے روکا ہے، ڈاکٹر سے مراد اللہ رسول لے لیں، ٹھیک ہے نا، سیدھی سیدھی بات، بھائی مجھے ڈاکٹر نے روکا ہے، کیونکہ آج کل قوم رب رسول کا نام تو مانتی نہیں ہے نا، ان کو رب روکتا ہے، ہاں سب پتہ ہے رب تک آگے ڈس گئے، سیدھی سیدھی بات، بھائی مجھے ڈاکٹر نے روکا ہے میں کھانا نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے نا، وہ دل میں رکھ لو، کیونکہ سیدھا صدیق اکبر جا رہے تھے نا میرا وسلم کے ساتھ، تو آگے سے بندہ آیا، اس نے کہا صدیق یہ کون ہے؟ فرمایا یا ہادی، عربی جہادی آتے ہیں رستے دکھاؤ والے کو، فرمایا یہ ہادی ہے، انہوں نے کہا اچھا اچھا ہاں پتہ پتہ غلام ہے تیرا، اے نوکر رکھی ہوتی رستہ دکھاؤ والا۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا وہ اللہ دا بندہ ہے نبی آئی آکے میں ہادی دا مانے کنی رستہ دکھاؤ والا، اے جنت رستہ دا لجپال لکھی دا ودے، ہوں سمجھی رکھے شاید مدینے دا رستہ لکھے دا ودے، میں آکے میں یہ جنت دے رستے دکھاؤ والا ہے، یعنی ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے آپ ایک چیز سے بھی بچ جائیں اس کا معنی بھی غلط نہ ہو سکے تو بالکل جائز ہے۔ باقی کسی کی طرف سے کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں والدین کا ادب کیا کرو، بزرگوں کا ادب کیا کرو، نماز 5 وقت کی پڑھی کرو، قرآن بھی پڑھا کرو، مرنے کے بعد یہی اولاد تمہارے قرآن پڑھ کے تمہاری بخشش کے لیے ذریعہ بنے گی۔ ہمارے بلاغ مبین دوست کھڑے ہو جائیں، دو سلام پڑھتے ہیں۔